برادران اسلام، آج کی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور قیمتوں میں دن بدن اضافے نے لوگوں کو از حد پریشان کر دیا ہے۔ کسی بھی مجلس میں شرکت کی جائے تو وہاں ہر کوئی اپنی اپنی عقل و فہم کے لحاظ سے اس کے اسباب و وجوہات پر تبصرے کرتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی نظر تو ظاہری اسباب کی طرف جل جاتی ہے اور مادہ پرستوں کی طرح مہنگائی کا ضامن صرف اور صرف ظاہری اسباب کو قرار دیتے ہیں۔ اصل وجوہات اور حقیقی اسباب کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات میں، قرآن کریم میں اور پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں آج مہنگائی کے اس طوفان کے اصل وجوہات اور حقیقی اسباب نظر آئیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے، میرے قرآن سے، میرے حضور کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی میں تنگی رہے گی۔ امام احمد رحمہ اللہ، وہب رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، انی اذا اطعت رضیت، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، واذا رضیت بارکت، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں عذابناک ہوتا ہوں، اور جب میں عذابناک ہوتا ہوں تو پھر لعنت کرتا ہوں، وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، اور میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جائیں گے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ پہلی بات، جب کسی قوم میں اعلان یا فحش ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھی۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو قحط، معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد پیما کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ ان پر دشمن کو مسلط کرتا ہے۔ پانچویں یہ کہ جب حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں اختلاف ڈال دیتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کبھی آدمی اپنی گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ کے زمانے میں مہنگائی بہت بڑھ گئی۔ کچھ لوگ مولانا کے پاس آئے اور مہنگائی کی شکایت کی۔ مولانا نے فرمایا کہ انسان اور چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترازو کے 2 پلوں کی طرح ہے۔ جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت والا پلہ خود بہت ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے اور مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے، اور جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو چیزوں والا پلہ وزنی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا تم پر ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قیمت بڑھ جائے۔ پھر فرمایا، لوگ فقر سے ڈراتے ہیں حالانکہ یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ کی قسم، کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں کسی بند پتھر میں بھی ہوگی تو وہ پٹے گا اور اس کا رزق اسے پہنچ کر رہے گا۔ مہنگائی اس رزق کو نہیں روک سکتی جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔